السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہی پہلی آیت شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکات رسلا، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جس نے بننا ہے فرشتوں کو پیغام رساں جو پر دار بازو والے ہیں، کسی کے 2 کسی کے 3 اور کسی کے 4، اور زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے۔ یعنی حمد کہتے ہیں کسی کے کمالات اختیار پر اس کی توصیف اور ثنا کرنا، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمام کمالات اختیاریات سے موصوف ہے، اس لیے حقیقی حمد و ثنا اسی کے لیے سزاور اور اسی کے لیے محسوس ہے۔ باقی جہاں کہیں کوئی خوبی اور کوئی کمال پایا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، اس لیے جس چیز کی بھی ثنا کی جائے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ثنا ہوتی ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے چند کمالات قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی پہلے نمونے کے عدم محض سے وجود کرنے کو فطر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو نصت سے ہست فرمایا ہے، ان کا پہلے کوئی نمونہ نہ تھا جس کو دیکھ کر اس کی نقل کی جاتی۔ اس کے علم و قدرت اور حکمت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو یوں آراستہ پہ راستہ کر کے تخلیق فرمایا، اور اس کی پختگی کا یہ حال ہے کہ ان گنت سال گزر گئے، اس میں کوئی شگاف یا کوئی بوسیدگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسل تک پیغام رسانے کی خدمت فرشتوں کے ذمہ لگائی، اور وہ جناب الہی سے وحی لے کر انبیاء اور رسل تک پہنچاتے رہے، اور الہام و القاء سے عدلیہ کاملین کا مشرف فرماتے ہیں۔ یہ بڑی سنگین ذمہ داری تھی، اس میں ذرا سی خیانت اور معمولی سی غفلت ناقابل برداشت تھی، لیکن فرشتے اس خدمت کو اس احسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں کہ خیانت و غفلت کا ان کے متعلق گمان تک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکام تکوینیہ کی تنفیذ بھی انہی کا کام ہے، اس لیے ہر فرشتے کی ذمہ داریوں کو پیش نظر مختلف درجہ کی قوت ارزانی فرمائی گئی۔ اس کا واحد جناح پر بازو، یعنی کسی کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 بازو یعنی کہ پر بخشے گئے، اور بعض جلیل القدر فرشتے ایسے بھی ہیں جنہیں اس سے بھی زیادہ پر عنایت کیے گئے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور اس سے ایک طرف فرشتوں کی قوت اور غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار فرما دیا، دوسری طرف ان لوگوں کے زعم باطل کی تردید کر دی جو ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت ہی فرمانبردار نورانی مخلوق ہے، تعمیل حکم ربانی میں ذرا سستی نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر جسامت، قوت، حسن، علم اور دیگر بے شمار کمالات میں جس طرح چاہتا ہے برتری اور بزرگی عنایت فرماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی امر اس کے لیے دشوار نہیں، اور نہ اس کی عطا پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کی رحمت فرمانے کے انداز بھی نرالے ہیں، اپنی رحمت کا دروازہ جس کے لیے چاہے کھول دے، کسی کی مجال نہیں کہ آ کر جبراً اسے بند کر دے، اور اگر وہ کسی پر اپنے در رحمت کو بند کر دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ زبردستی اسے کھول سکے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی، یعنی کہ سب انسانوں کی طرف ہے کہ اے انسانوں، زندگی، صحت، علم، عزت، دولت وغیرہ، ہاں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال کیا ہے انہیں یاد رکھو، اور اسے محسن حقیقی کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق نہیں، تمہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا، اور تمہارے رزق کے سارے سامان بھی اسی نے پیدا فرمائے۔ تخلیق میں جب اس کا کوئی شریک نہیں تو رزق رسانی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، جب خالق بھی وہی اور رازق بھی وہی تو پھر خود انصاف کرو، اور کون ہے
جو عبادت کے لائق ہو، ہرگز نہیں۔ یعنی تم کتنے نادان ہو کہ اپنے خالق رازق اور اپنے معبود حقیقی سے منہ موڑ کر شیطان کی پیروی میں دیوانہ وار دوڑے چلے جا رہے ہو۔ اللہ حافظ۔